12 اقبال مسیح کا قتل مرید کے میں بندوق کی گولی سے ہوا۔ یہ 16 اپریل 1995 اور ایسٹر کی رات تھی۔ اقبال مسیح سائیکل پر مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا جب چلتی گاڑی سے ان پر حملہ ہوا۔ آج تک یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اقبال کو کس نے مارا۔ علم والے کبھی مرتے نہیں بلکہ ایک خیال، احساس اور علم کی متلاشیوں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں۔ اقبال مسیح ایسا ہی روشنی کا ایک مینار ہے جو آج بھی اپنے کام اور نام سے علم کی روشنی کو عام کر رہا ہے۔ ناظرین، اقبال مسیح 1983 میں گجرانوالہ کے نواحی شہر مرید کے میں پیدا ہوا۔ اقبال کے والدین نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنی تھی جس کے لیے انہوں نے ارشاد نمی مقامی تاجر سے 600 روپے ادھار لے رکھے تھے اور ضمانت کے طور پر اپنے بچوں کو گروی رکھوا دیے۔ یہ قرض 4 سالہ اقبال مسیح کی محنت سے ادا کیا جانا تھا جس میں بلند شرح سود اور اخراجات شامل تھے جسے عام طور پر یہاں پیشگی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہاں مسلمان ہے اور اسلام میں سود کی ممانعت ہے مگر یہاں سود کا کاروبار کھلے عام کیا جاتا ہے۔ 4 سال تک خاموشی سے اقبال دہاڑی پر مزدوری اور قرض کی ادائیگی کرتا رہا مگر سخت شرائط اور بلند شرح سود کی وجہ سے قرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ 4 سال کی مسلسل مزدوری کے بعد اقبال نے قرض کی باقی ماندہ رقم دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ 600 روپے کا وہ قرض اب 13,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اقبال خاموشی سے دفتر سے باہر آیا اور کام شروع کیا مگر دل ہی دل میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی بھر بھی یہاں کام کرتا رہا تو یہ قرض اترنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے اس کارخانے سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور پولیس کے پاس جا پہنچا مگر پولیس نے اقبال کو واپس کارخانے دار کے حوالہ کر کے رشوت وصول کیا۔ اقبال پر مزید سختی کیا گیا اور کام کا بوجھ بھی بڑھایا گیا تو ساتھی مزدور ہنسنے لگے کہ اس نے خود پر بوجھ بڑھا دیا ہے مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اصل میں انہی کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ مگر اقبال نے ہمت نہیں ہارا کیونکہ جب آزادی کی تمنا دل میں تڑپ اٹھے تو قاتل کے بازوؤں میں زور کتنا ہی کیوں نہ ہو، انسان ہر قیمت پر قفس سے آزادی کو خواب تعبیر کر کے رہتا ہے۔ بالآخر اکتوبر 1992 کو اقبال کو دوبارہ آزادی کا موقع ملا اور کارپیٹ فیکٹری سے بھاگ نکلا اور ایک ٹریکٹر کی ٹرالی میں سوار ہوا۔ یہی وہ ٹریکٹر کی ٹرالی تھی جو اسے بین الاقوامی شہرت تک لے گئی۔ یہ ٹرالی دراصل یہ ٹرالی ایک احتجاجی ریلی میں جا رہی تھی جہاں اقبال کی ملاقات ایک سوشل ورکر احسان اللہ خان سے ہوئی اور اپنی کہانی ان کے ساتھ شیئر کر دی۔ پھر احسان اللہ کی ہدایت پر اقبال نے اپنی کہانی پورا جلسہ عام میں پیش کر دی۔ یوں اقبال کو آزادی نصیب ہوئی اور احسان اللہ نے اسے باؤنڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ BLLF نامی اسکول میں داخل کرایا جو اسی مقصد کے لیے بنا تھا جہاں غلام اور مستحق بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اقبال نے 4 سالہ تعلیم اپنی ذہانت کے بلبوتے پر صرف 2 سال میں مکمل کی اور چائلڈ لیبر کے خلاف تحریک جاری رکھا جس میں انہیں بین الاقوامی شہرت ملی۔ اقبال مسیح باؤنڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ تنظیم کا اسپوک پرسن بن گیا اور ہر جگہ مزاحمت تحریک شروع کر دی۔ اس تنظیم نے اقبال کو مظلوموں کا آواز بنا دیا۔ اقبال نے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف اجلاسوں میں شرکت کی اور ہر جگہ پنجاب کی فیکٹریوں میں رکھے گئے غلام بچوں کے روایات سنانے لگے۔ انٹرنیشنل کارپیٹ مارکیٹ میں پاکستانی کارپیٹ کی مانگ میں زبردست کمی آئی کیونکہ بین الاقوامی کمپنیوں نے یہ کہہ کر پاکستانی قالین خریدنے سے انکار کر دیا کہ ایسے قالین جو بچوں کی مشقت سے بنائے گئے ہو ناقابل خرید ہے۔ یوں بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف چھاپے شروع ہوئے۔ محض 2 ہی سالوں میں پنجاب کے مختلف فیکٹریوں سے 3,000 سے زائد بچوں کو جبری مشقت سے نجات دلائی اور اقبال مسیح ان بچوں کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اقبال کو عالمگیر سطح پر شہرت حاصل ہوئی۔ 1994 میں اسے بوسٹن امریکہ میں ریووک ہیومن رائٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اقبال مسیح نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسے جبری مشقت کرنے والے بچوں کے لیے BLLF اور احسان اللہ نے وہ کام کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے ابراہیم لنکن نے کیا تھا۔ آج آپ آزاد ہیں تو میں بھی آزاد ہوں۔ کینیڈا میں اقبال مسیح سے متاثر ہو کر ایک تنظیم فری دی چلڈرن کے نام سے ایک تنظیم عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں 20 سے زائد اسکول قائم کیے۔ اقبال مسیح کی زندگی پر اطالوی مصنف نے ایک ناول لکھا جس کا عنوان بھی اقبال رکھا۔
اس ناول میں اقبال مسیح کو استعماریت کے خلاف مزاحمت کی علامت قرار دے کر پیش کیا گیا۔ ناظرین، جب دنیا اقبال مسیح کی عظمت اور جدوجہد کو مزاحمت کا استعارہ بنا رہی تھی تو اقبال مسیح پاکستان کی کارپیٹ اور چائلڈ لیبر مافیا کی آنکھوں میں کٹک رہا تھا۔ اقبال مسیح نے پاکستانی کارپیٹ مافیا کی کروڑوں روپوں کی انڈسٹری کے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی، جنہیں چائلڈ لیبر کی صورت میں سب سے سستی لیبر دستیاب تھی، اب وہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کارپیٹ مافیا کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ اقبال سے اپنے خسارے کا حساب لے لے۔ 16 اپریل 1995 کو اقبال مسیح پر جب وہ 13 برس کا تھا، اپنے گاؤں میں بچوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کہ اسے ہیروئن کے نشے میں مبتلا ایک شخص محمد اشرف نامی شخص نے گولی مار کر قتل کیا، مگر پولیس آج تک ان قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ اقبال مسیح 4 سال کی عمر میں ایک غلام بنا اور 10 سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا اور جدوجہد شروع کر دی اور محض 3 سال میں 3000 بچوں کو غلامی سے آزاد کروایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اگر مختصر بھی ہو مگر آپ کے ارادے مضبوط ہو تو منزل آسان ہے۔ آج ہزاروں بچے غلامی کی زنجیروں میں یہاں جکڑے ہوئے ہیں اور جبری مشقت کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی کسی اقبال مسیح کی تلاش میں ہیں۔ جی ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی کام بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اقبال مسیح کی جو قربانی ہے اس سے رائگان ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور چائلڈ ریبل کے جتنے بھی کام اس وقت پاکستان میں ہیں ہمیں اپنے لیول پہ ان تمام کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو جو اس کے اصلی حقوق ہے، جو ان کے بنیادی حقوق ہے، وہ میسر آ سکے۔ ہم آج کی ولاگ کے آخر میں اقبال مسیح اور اس کے ساتھ جتنے بھی بچے اسٹرگل کر رہے ہیں، جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ ایکٹیویزم کرتے ہیں، وہ جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان تمام کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔